قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ خبر جو میں نے کل سحری میں آپ کو دی تھی اور یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ کرے میری یہ خبر درست ثابت نہ ہو، وہ خبر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ درست ثابت ہوئی اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی سرکاری سطح پہ تصدیق کر دی گئی۔ اس شہادت کے بعد چیزیں ریپڈلی چینج ہوئی ہیں۔ ایران نے کچھ بڑے اور خطرناک فیصلے کیے ہیں۔ ان بڑے اور خطرناک فیصلوں کا مشرق وسطیٰ پہ کیا اثر پڑے گا، اور اب جنگ کس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک مرحلہ 1 تھا اور اب دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے ایران کی کیا پلاننگ ہے اور یہ پلاننگ کتنی خطرناک ہے؟ کیا ایران پوری دنیا کو لے ڈوبے گا یا پھر ایران مصلحت کا مظاہرہ کرے گا، صبر کا مظاہرہ کرے گا؟ جہاں ایران نے کچھ بڑے فیصلے کر لیے ہیں، وحشت ناک فیصلے کر لیے ہیں، تو وہیں پاکستان میں بھی سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر سامنے آنے کے بعد سے حالات کشیدہ ہیں، اور پاکستان میں بھی اس وقت تک درجنوں شہادتیں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں کراچی کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، تاحال اس واقعے کی کچھ واضح تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ حکومت کی جانب سے JIT بنا دی گئی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی، جو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کراچی میں گولیاں کس نے چلائی، لیکن خبریں یہ ہیں کہ کراچی میں امریکی سفارت خانے میں گولیاں چلنے سے درجنوں شہری شہید ہوئے ہیں، اور یہ شہری نکلے تھے پروٹیسٹ کے لیے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ ایران نے جو ایران پہ سٹرائکس ہوئی اور اس میں امریکہ نے ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا۔ اچھا، اس میں اور بہت سے پہلو ہیں کہ امریکہ کو کس طرح یہ بھنک پڑی، وہ جاسوس، وہ غدار، وہ میر جعفر، وہ میر صادق کون تھا جس نے امریکہ کو، CIA کو یہ بتایا کہ سپریم لیڈر اس وقت کہاں ہیں، اور نہ صرف سپریم لیڈر بلکہ ایران کی اعلیٰ ترین قیادت ایک ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی جب وہاں پہ یہ حملہ ہوا، اور اس حملے میں یہ افسوسناک خبر سامنے آئی۔ وہ خبر دینے والے کون تھے، وہ جاسوسی کرنے والے کون تھے، بے نقاب ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس حملے میں اب تک ایران کے 40 کے قریب کمانڈر مارے جا چکے ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں۔ یہ کمانڈر کون تھے، اب ایران کیا کرنے جا رہا ہے، ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ٹانگیں اس وقت کیوں کانپ رہی ہیں، اور عرب ممالک جن کو کل سے مار مار کر بیگی بلی بنا دیا ہے ایران نے، وہ اب تک خاموش کیوں ہیں؟ پاکستان کی جانب سے مذمتی بیان جاری ہو چکا ہے، لیکن ایک طویل سوچ و بچار کے بعد جاری ہوا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے علاوہ پاکستان افغانستان کے بارڈر سے بھی کچھ خبریں ہیں۔ پاکستان نے جہاں پوری دنیا سپریم لیڈر کی شہادت کو لے کے مصروف ہے، تو وہیں پاکستان نے خاموشی سے افغانستان کے اندر 4 اہم ترین ٹارگٹس کو ایگزیکیوٹ کر دیا ہے، ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ اور وہ 4 اعلیٰ ترین افغان کمانڈر کون تھے، اس پہ آپ کو بتاؤں گا اب تک کی تازہ پاک افغان وار کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ جب سے ایران کا معاملہ آیا ہے تو پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ لوگوں کی توجہ ذرا کم ہو گئی ہے، تو وہاں سے بھی کچھ بڑی خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اور کیا ایران امریکی بیڑے کو ڈبونے جا رہا ہے، بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ ان تمام خبروں پر اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ کل جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی کہ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ خبریں نیتن یاہو اور ٹرمپ ہی نہیں بلکہ ایران کے مقامی صحافی بھی ان خبروں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور مجھے ڈائریکٹ تصدیق ملی تھی ایران سے کہ ہاں یہ واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے اور یہ افسوسناک خبر درست ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو اپنے چینل پر بتایا۔ بہت سے لوگوں نے کمنٹ باکس میں یہ کمنٹ کیا میں فیک نیوز دے رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو خیر مجھے اس پہ کوئی فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہ بروقت خبر دی، لیکن آپ کو تھوڑا تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ جب میں آپ کو خبر بتا رہا ہوتا ہوں تو عموماً میرے پاس بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے پہنچ جاتی ہیں، سورسز سے آ جاتی ہیں، اس سے پہلے کہ ان کی عوامی سطح پہ وہ خبریں سامنے آئیں، اور وہ خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خبر صرف یہی بندہ دے رہا ہے تو یہ خبر غلط ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ میری یہ خبر درست ثابت ہوئی۔ میری اپنی دعا تھی کہ اللہ کرے یہ خبر درست ثابت نہ ہو، اور آج مجھے ایک اور چیز بڑی واضح ہوگی۔ اکثر میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کی ریاست میں یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ کربلا کے میدان میں اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا اور کوئی مدد کو نہیں پہنچا؟ کیا اس وقت کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں تھا کہ جس کے دل میں اتنی حب اہل بیت ہو کہ وہ جا کے کھڑا ہو جاتا، اس ظلم کو روکتا؟ تو آج مجھے یہ جواب مل گیا
کہ 57 اسلامی ممالک، ان ممالک میں بہت سے ایسے ممالک جو اپنے آپ کو اسلامی دنیا کی سپر پاور قرار دیتے ہیں، وہ ممالک بھی مدد کو نہیں پہنچ سکے۔ یہ موجودہ ورلڈ آرڈر کے جو قوانین ہیں، اپنے بنائے ہوئے قوانین، جو ان کے امریکہ کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یورپ کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یونائٹڈ نیشن کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جنگ میں اس ملک کے اسٹیٹ ہیڈ کو نہیں مارا جائے گا، نہیں نشانہ بنایا جائے گا، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں، کوئی اس کو کنڈیم کرنے والا نہیں۔ اور 57 اسلامی ممالک میں ایران اکیلے اس ظلم و بربریت کا سامنا کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ایران کی باری آئی ہے، آہستہ آہستہ سب کی باری آئے گی، اور سب اپنی اپنی باری، اپنی اپنی تیاری کریں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سپریم لیڈر کی شہادت اسلام کا جو قلعہ ہے اس کی ایک دیوار گرنے جیسا ہے، اور اس کے بعد سے ایک رستہ کھل جائے گا اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، کہ وہ کسی بھی اسلامی ملک کو کبھی بھی جا کے اس طرح سے ٹارگٹ کرے گا۔ خیر، افسوسناک خبر، اس خبر کے بعد سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کراچی سے لے کے خنجراب تک ہر طرف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جی بی میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں، پنڈی میں ہو رہے ہیں، لاہور میں ہو رہے ہیں، کراچی میں ہو رہے ہیں، ملک کے تمام شہروں میں اس وقت مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس شہادت کو لے کے۔ لوگ اپنا غم و غصہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، سپریم لیڈر سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ امریکی رجیم کی، اسرائیلی رجیم کی اس حرکت کو کسی صورت قبول نہیں کرتے، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کراچی میں کچھ ناخوشگوار واقعے پیش آئے، جس میں امریکی قونصلیٹ کے اندر سے گولیاں چلی اور کچھ مظاہرین کو شہید کر دیا گیا۔ درجن بھر کے قریب مظاہرین ہیں جن کی شہادت کی خبر ہے۔ اس کے بعد سے اس وقت پرتشدد صورتحال ہے اسلام آباد کے اندر، جی بی کے اندر پرتشدد صورتحال ہے۔ البتہ لاہور میں پرامن مظاہرے جاری ہیں، اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی مظاہرے پرامن ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں سچویشن کافی خراب ہو چکی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے حکمران عوام کے اس غم و غصے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے، اور معاملہ اس نہج تک پہنچا کہ لوگوں کی شہادتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں، جو کہ ایک افسوسناک امر ہے۔ اس کے بعد اگر ایران کی بات کریں تو ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، 7 دن کی چھٹی دی گئی ہے۔ اور اگر میں بتاؤں کہ یہ آپریشن کیسے کامیاب ہوا، کیسے سپریم لیڈر کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوا امریکہ اور اسرائیل، تو خبر یہ ہے کہ امریکہ کی CIA جو ہے 1 ماہ سے ایرانی سپریم لیڈر کی ریکی کر رہی تھی، ان کی انفارمیشن اکٹھی کر رہی تھی، اور CIA نے اسرائیل کو یہ خبر پہنچائی کہ کل 9 بجے یعنی کہ 1 مارچ 9 بجے صبح ایران کے ٹائم کے وقت سپریم لیڈر اپنی اعلیٰ ملٹری قیادت سے ملیں گے اور کچھ بڑے فیصلے کریں گے، اور ان کو اس لوکیشن کا بتایا گیا، جس کے بعد سے 6 بجے اسرائیلی جہاز اڑے تل ابیب سے، 2 گھنٹے 15 منٹ ٹریول کر کے وہ جہاز پہنچے اس پوائنٹ پر، اس مقام پر، جو اندر کے جاسوسوں نے بتایا تھا کہ اس وقت سپریم لیڈر، پاسداران انقلاب کے چیف، وزیر دفاع اور سابق سیکٹری جو ہیں اس کے IRGC کے، وہ وہاں پہ موجود ہیں، سپریم کونسل کے وہ وہاں موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں وہاں پہ پھر امریکی بم گرائے گئے، اور 30 کے قریب بموں سے، میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا اس بلڈنگ کو، جس بلڈنگ میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی موجود تھے، اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے چیف موجود تھے، وزیر دفاع موجود تھے، اور سابق سیکرٹری سپریم کونسل کے موجود تھے، اور اس کے علاوہ مزید 40 کے قریب اعلیٰ کمانڈر موجود تھے، جن تمام کی اس اسٹرائک میں شہادت ہوئی، جس کی بعد میں تصدیق بھی کر دی گئی۔ اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایرانی حکومت کے اندر اسرائیل اور موساد کے ایجنٹ موجود ہیں، جو لمحہ بہ لمحہ کی خبریں اسرائیل اور موساد کو پہنچاتے ہیں، اور انہی ایجنٹوں کی وجہ سے آج ایران کو، بلکہ امت مسلمہ کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، جو نقصان ہم نے اٹھایا سپریم لیڈر کی شہادت کی صورت میں۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر، جو سابق ایرانی صدر ہیں محمد احمد نژاد، ان کی شہادت کی خبر بھی کنفرم ہو چکی ہے، امریکہ مخالف، اسرائیل مخالف، اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھی ان کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ شہادت تو ہماری محبوبہ ہے، ہم اس کو ہنس کے گلے لگانے کو تیار ہیں، اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے کچھ خبریں ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ بلاسٹک اور سپر سونک میزائل یوز کرے گا اسرائیل امریکہ کے خلاف،
اور ابراہیم لنکن کو ڈبونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 4 بلاسٹک میزائل ابتدائی طور پہ فائر کیے گئے ہیں ابراہیم لنکن کی جانب، لیکن وہ اب اس طرح کے نتائج حاصل نہیں ہوئے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران جب اگلی بار نشانہ بنائے گا تو پھر امریکی بیڑے کو وہ نقصان اٹھانا پڑے گا جس کا ایران نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کافی سارے امریکی فوجی جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ تل ابیب میں کافی تباہی پھیلا دی ہے ایرانیوں نے، اور ایرانی اب رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ سپریم لیڈر کی شہادت ان کے لیے ایک، اب یوں سمجھیں کہ وہ ایک آگ لگا دی ہے اس نے ان کے اندر، اور اب وہ کسی صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرناک فیصلے کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فی الحال علی رضا عرافی کو نگران سپریم لیڈر لگایا گیا ہے، اور جیسے ہی فائنل سپریم لیڈر 1-2 دن میں سلیکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک فیصلہ کن وار کیا جائے گا اسرائیل اور امریکہ پہ۔ اسرائیل اور امریکہ کا اب کیا حشر ہونے والا ہے، اور ایران کس طرح سے اپنے دشمنوں کو جواب دے گا، یہ دیکھنے لائق ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے کچھ خبریں ہیں۔ پاکستان نے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب کو اڑا دیا ہے، ڈپٹی ڈیفنس منسٹر حمید اللہ کو اڑا دیا ہے، وزیر ایجوکیشن تو ہے نہیں، پتہ نہیں کون سی ایجوکیشن کے وزیر تھے، لیکن سپین گر بارڈر پہ وہ اپنی فوجوں کو لڑانے کے لیے پلٹونوں کو تیار کر رہے تھے۔ نیدا محمد نادم ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کے حامد فرسانی جو سوسائڈ بمبرز کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 415 کے قریب جہنم واصل کر دیے ہیں افغانی طالبان، 580 کے قریب زخمی ہیں، 182 چیک پوسٹ تباہ کی جا چکی ہیں، 31 چیک پوسٹ پر قبضہ ہے، 32 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے کو پاکستان نے اپنا حصہ بنا لیا ہے، 185 ٹینک تباہ کر دیے ہیں، اور 46 کے قریب ٹارگٹس کو اب تک ہٹ کیا جا چکا ہے افغانستان کے اندر، کامیابی سے ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ تھی پاکستان افغان جنگ کی لیٹسٹ صورتحال۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے،